بغداد کی پرانی تنگ گلیوں اور بازاروں میں دو ایماندار تاجر خالد اور یوسف اپنے ایمان اور دیانت کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھے۔ خالد ایک سنجیدہ اور مدبر شخص تھا جو ہمیشہ کاروبار میں نفع اور نقصان کو اہمیت دیتا تھا، جبکہ یوسف ایک سادہ دل اور خوش مزاج انسان تھا جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کو اپنا فرض سمجھتا۔ دونوں کی دوستی مضبوط تھی اور انہوں نے ہمیشہ اپنے کاروبار کو پوری ایمانداری سے چلایا۔ ایک دن یوسف اور خالد نے سوچا کہ انہیں اپنے کاروبار کے لیے نئے مال کی خریداری کرنی چاہیے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بغداد سے باہر کے ایک قصبے کا سفر کریں گے جہاں اعلیٰ معیار کا مال ملتا تھا۔ اس سفر کے لیے انہوں نے کچھ دن کی تیاری کی، کیونکہ سفر میں بہت سے خطرات تھے، خصوصاً گھڑ سوار ڈاکوؤں کا خوف جو ان راستوں پر چھپ کر مسافروں پر حملہ کرتے تھے۔ صبح سویرے وہ دونوں بغداد کے مشہور دروازے سے باہر نکلے اور اپنے سفر کا آغاز کیا۔ یوسف اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا تھیلا لے کر آیا تھا جس میں کھانے پینے کا سامان اور کچھ قیمتی سکے تھے، جبکہ خالد نے اپنے تجربے سے فائدہ اٹھا کر اونٹ پر کچھ اضافی پانی اور خیمہ بھی رکھ لیا تاکہ کسی مشکل میں ان کے کام آ سکے۔ راستہ شروع میں بہت خوبصورت اور پرسکون تھا، ہوا میں تازگی تھی اور کہیں کہیں درختوں کی ہریالی انہیں مسحور کر رہی تھی۔ دوپہر کے قریب جب سورج اپنے پورے جوبن پر تھا اور راستہ سنسان ہوتا جا رہا تھا، اچانک ایک خوفناک آواز نے ان دونوں کے قدم روک دیے۔ دور سے ایک گھڑسوار ڈاکو ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خالد اور یوسف نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی عقل و ہوش سے کام لیا اور جلدی سے اونٹ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، مگر ڈاکو کی تیز نظر نے ان کا یہ ارادہ ناکام بنا دیا۔ ڈاکو اپنے گھوڑے سے اترا اور تیز نظریں ان پر ڈال کر بولا، خبردار، جو تمہارے پاس ہے میرے حوالے کر دو ورنہ انجام اچھا نہ ہوگا۔ خالد اور یوسف نے دل میں اللہ کا نام لیا اور جلدی سے سوچنے لگے کہ اس نازک صورتحال میں کیا کریں۔ خالد کی سنجیدہ فطرت اسے بولنے پر مجبور کر رہی تھی، مگر یوسف کی حاضر دماغی اور چالاکی نے اسے روک دیا۔ یوسف نے سوچا کہ اگر انہوں نے عقل مندی سے کام نہ لیا تو یہ ڈاکو ان کا سارا مال لوٹ کر لے جائے گا۔ یوسف نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر کہا، جناب، اب تو یقیناً بہت بہادر اور عظیم ڈاکو ہیں۔ کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کیونکہ ہم اپنی کہانی میں آپ کا ذکر ضرور کریں گے۔ ڈاکو نے حیرت سے یوسف کی طرف دیکھا اور اس کی باتوں پر ہنستے ہوئے کہا، میرا نام مراد ہے اور میں اس علاقے کا مشہور ڈاکو ہوں۔ یوسف نے موقع غنیمت جانتے ہوئے ایک اور چال چلی، جناب مراد، کیا آپ جانتے ہیں کہ بغداد کے تاجروں کی عزت اور شہرت کتنی اہم ہے؟ اگر آپ ہمیں کوئی موقع دیں تو ہم آپ کے لیے کوئی خاص سودا کر سکتے ہیں۔ مراد نے دلچسپی لیتے ہوئے یوسف کی بات سنی اور پوچھا، کیسا سودا؟ مجھے اپنی زندگی میں ابھی تک کسی نے سودے کی پیشکش نہیں کی۔ یوسف نے موقع سے فائدہ اٹھا کر مسکراتے ہوئے کہا، بس جناب، ہم آپ کو ایسی پیشکش کرتے ہیں جسے سن کر آپ انکار نہیں کر سکیں گے۔ مگر یہ سودا کیا ہے اور یہ دونوں تاجر کس چال میں ہیں، یہ تو اگلے حصے میں ہی معلوم ہوگا۔ مراد نے یوسف کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے اپنے ہاتھ کی تلوار نیچے کی اور کہا، اچھا بتاؤ، کیا سودا ہے تم لوگوں کے پاس؟ اگر دلچسپ ہوا تو شاید تمہاری جان بخشی کر دوں۔ یوسف نے جلدی سے ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جناب، ہم دونوں بغداد کے مشہور تاجر ہیں اور ہمیں علم ہے کہ آپ کو بہادری اور طاقت کا شوق ہے۔ ہم آپ کو ایک چیلنج دینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ میں واقعی اتنی بہادری ہے تو آپ ہمیں یہاں چھوڑ دیں اور بغداد کے بازار میں آ کر ہمارے ساتھ دو بدو مقابلہ کریں۔ اگر ہم آپ سے ہار گئے تو ہمارا مال بھی آپ کا ہوا اور عزت بھی آپ کی ہوئی، لیکن اگر ہم جیت گئے تو ہمیں آزاد چھوڑ دیں گے اور ہمارا مال بھی محفوظ رہے گا۔ مراد نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور اس کے چہرے پر کچھ عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ تم دونوں تو بہت چالاک ہو، لیکن تمہاری چالاکی میرے سامنے نہیں چلے گی۔ لیکن میں یہ چیلنج قبول کرتا ہوں کیونکہ مجھے کسی سے بھی خوف نہیں۔ مراد نے انہیں کچھ شک کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، مگر یہ مت سمجھو کہ تمہیں یہاں سے یوں ہی جانے دوں گا۔ تم دونوں بغداد جا سکتے ہو،
لیکن ایک شرط پر میں تمہارا پیچھا کروں گا، اور اگلی بار اگر تم نے کوئی چال چلنے کی کوشش کی تو انجام بارا ہوگا۔ خالد اور یوسف نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سر ہلا دیا۔ ان کے چہروں پر خوف کی پرچھائیاں واضح تھیں، مگر دلوں میں ہمت برقرار تھی۔ مراد نے انہیں جانے دیا اور وہ بغداد کی جانب واپسی کا سفر شروع کرنے لگے۔ دل میں دعا کرتے ہوئے دونوں نے سوچا کہ بغداد پہنچتے ہی سب سے پہلے اپنے مال کی حفاظت کا بندوبست کریں گے اور پھر اپنی عقل سے کوئی نئی ترکیب سوچیں گے۔ راستے میں چلتے ہوئے یوسف نے خالد کو سمجھایا، ہمیں جلدی سے شہر پہنچ کر لوگوں کو بتانا ہوگا کہ کیا ہوا ہے۔ جب مراد بغداد پہنچے گا تو ہم اپنی چالاکی سے اسے بھگانے کی کوشش کریں گے۔ خالد نے سر ہلاتے ہوئے یوسف کی بات سے اتفاق کیا۔ بغداد پہنچتے ہی دونوں دوست سیدھے شہر کے بڑے چوک کی طرف گئے، جہاں پر ہر شام شہر کے لوگ جمع ہوتے اور مختلف کہانیاں سنتے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنی کہانی سنائی اور مراد کے چیلنج کا تذکرہ کیا۔ لوگوں نے بڑی دلچسپی سے ان کی باتیں سنیں اور کچھ لوگ ان کی مدد کرنے پر بھی تیار ہو گئے۔ شام ہونے کو آئی اور جیسے ہی مراد بغداد کی فصیل کے قریب پہنچا، اسے چوک میں جمع ہوتے ہوئے لوگوں کی بڑی بھیڑ نظر آئی۔ وہ حیران ہوا کہ آخر سب لوگ یہاں کس لیے جمع ہیں۔ جیسے ہی مراد آگے بڑھا، یوسف نے موقع سے فائدہ اٹھا کر بلند آواز میں کہا، لوگو، آج ہم تمہیں دکھائیں گے کہ مراد جیسے ڈاکوؤں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ سن کر مراد کی تیوریاں چڑھ گئیں اور اس نے اپنی تلوار نکال لی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ شہر کے لوگوں کا ہجوم اس کا پیچھا کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ جیسے ہی مراد نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لوگوں نے اسے گھیر لیا اور اس کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ مراد نے خود کو چاروں طرف سے لوگوں میں گھرا ہوا پایا تو اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ خوف بھی جھلکنے لگا۔ اس نے تلوار کو لہراتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہٹا اور لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی، میرے راستے سے ہٹو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ مگر آج وہ لوگ مراد سے ڈرنے کے بجائے اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ اچانک یوسف نے آگے بڑھ کر مراد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، مراد، آج ہم نے سب کے سامنے تمہیں چیلنج دیا ہے۔ اگر تم واقعی بہادر ہو تو اپنے آپ کو ثابت کرو، اپنی تلوار رکھ دو اور ہماری عقل کا مقابلہ کرو۔ اگر تم جیتے تو ہم سب تمہارا مال اور عزت لوٹا دیں گے، لیکن اگر ہار گئے تو تمہیں یہاں سے بغیر کسی سامان کے خالی ہاتھ جانا ہوگا۔ مراد نے یہ سنا اور غصے میں آتے ہوئے اپنی تلوار کو پھر سے مضبوطی سے تھام لیا، لیکن یوسف کی چالاکی اور لوگوں کی حمایت نے اس کے دل میں شک ڈال دیا۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر وہ لڑائی پر آتر آیا تو شاید یہ لوگ اسے شکست دے سکتے ہیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد مراد نے ایک دانا فیصلہ کیا اور اپنی تلوار نیچے کر لی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہ وقت پیچھے ہٹنے کا ہے۔ اس نے زور سے ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم لوگوں کی چالاکی نے مجھے آج یہ سبق سکھایا ہے کہ طاقت ہمیشہ فتح کا ضامن نہیں ہوتی۔ تم لوگوں نے آج مجھے عقل کے ذریعے شکست دی ہے۔ یہ کہہ کر مراد نے اپنی جگہ سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، آج میں تم لوگوں کو چھوڑتا ہوں، مگر یاد رکھنا دوبارہ بغداد کی سرزمین پر قدم نہیں رکھوں گا۔ اور پھر وہ اپنی ہار کو قبول کرتے ہوئے وہاں سے واپس چل دیا۔ جیسے ہی مراد چلا گیا، لوگوں نے خوشی سے نعرے بلند کیے اور خالد اور یوسف کی بہادری کی تعریفیں کرنے لگے۔ ان دونوں نے اس دن نہ صرف اپنا مال بچایا بلکہ اپنی عقل اور بہادری کی مثال بھی قائم کر دی۔ کچھ دن بعد خالد اور یوسف پھر سے اپنے کاروبار میں مصروف ہو گئے اور بغداد کے لوگ انہیں عقل مند تاجروں کے طور پر یاد کرنے لگے۔ اس واقعے نے انہیں ایک مضبوط دوست اور شہر کے لیے مثالی شہری بنا دیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔